नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। जिन किसी को भी शायरी सबसे ज़्यादा पसंद है उनको ये नाम बहुत मालूम होगा और आपके दिल में भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बसती होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर और मारूफ शायर मंजर भोपाली साहब की, जिनकी शायरी ना सिर्फ यूथ को बल्कि तमाम लोगों को इंस्पायर भी करती है, मोटिवेट भी करती है और साथ ही साथ जीने का एक नया रुख भी देती है। आइए चलिए मंजर भोपाली साहब से बात करते हैं और जानेंगे कि उनकी शायरी की सबसे ख़ास बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी ये जो शायरी है, माशाल्लाह से जो मीठी बोली है, इसकी क्या ऐसी ख़ासियत है जो ना सिर्फ बड़े लोग बल्कि यूथ भी काफ़ी ज़्यादा आपसे इंस्पायर होती है? देखिए, मेरी शायरी में मेरी कोशिश होती है कि आम लोगों के जज्बात मैं अपनी शायरी में शामिल करूं। जो एक नौजवान सोच रहा है, जो आज हमारे समाज के मसाइल हैं, जो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई लाशें नज़र आ रही हैं आजकल हमें, तो जो देख रहा हूं वो मैं लिखता हूं। और मेरी कोशिश होती है कि इसको एक मोहब्बत के दायरे में लिखूं। मेरे कोई लफ्ज़ से किसी भी इंसान को, जो चाहे वो किसी भी धर्म और मिल्लत का हो, ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं एक शायर हूँ, मुझे मेरी ज़िम्मेदारियाँ कुछ और हैं, एक आम इंसान से अलग हटकर। मुझे खुदा ने सच बोलने के लिए और सच लिखने के लिए शायद पैदा किया है, और मैं अपनी शायरी को सच्चाई का खूबसूरत आईना बनाकर आवाम के दिलों में आवाम तक पहुँचाता हूँ। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल शायरी से ज़्यादा एजुकेशन से ज़्यादा डिजिटल लाइफ में मुब्तला है? देखिए, ये सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है। इस सदी में हर नौजवान की, हर इंसान की एक नई जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब कोई अगर सोशल मीडिया से जुड़ता है, कोई अगर कंप्यूटर साइंस की तरफ जाता है, कोई अगर एआई की तरफ जाता है, तो मैं समझता हूँ इसका इस्तकबाल करना चाहिए, मगर अपनी रिवायत को और अपनी तहज़ीब को हमेशा याद रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि रिवायत के साथ नए नए आप मज़ामीन लेके आएँ, नए नए रास्ते बनाएं, जिन पे चलकर आपको फ़ख्र हो कि ये हमारा नया रास्ता बनाया हुआ है, जो यहाँ तक हमारी मंजिल तक हमें पहुँचा रहा है। जी। अब साथ ही आज का जो सिचुएशन है ईरान का, उस सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ अशायर जो आप पेश करना चाहेंगे ऐसे सिचुएशन पे? देखिए, ईरान हो, इज़राइल हो, अमेरिका हो, गाज़ा हो, या जहाँ जहाँ भी जंगें हो रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो कोई भी इंसान इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। चाहे वो जंग के बारे में जानता भी नहीं होगा, मगर किसी की लाश देखकर, किसी का खून देखकर इंसान कभी अपने आप को माफ़ नहीं करता कि साहब मैंने उसका खून देखकर आगे बढ़ गया। हमारे शहरों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोग भीड़ लग जाती है, वो वहाँ ये नहीं देखते कि ये कौन से मज़हब का आदमी है। वो सब मिलकर उसकी मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसे फर्स्ट एड मिल जाए, जल्द से जल्द वो अस्पताल पहुंच जाए, उसको इलाज मिल जाए, वो फिर अपनी ज़िंदगी में लौटे। तो ये तो जंग है जहाँ पे मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, हवाई जहाज़ों से बम गिराए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है, सिर्फ ईरान, इज़राइल और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये वक्त है। और मैं तो बहुत पहले शेर कह चुका हूँ कि हर एक हाथ में सामान है तबाही का, हर एक हाथ में सामान है तबाही का, किसी भी लम्हे ये दुनिया बिखरने वाली है। देखिए, दुनिया बिखरने की ओर आगे बढ़ गई है, मगर दुआ कीजिए कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। और जहाँ तक ईरान का सवाल है तो उसके सिलसिले में दो शेर में पेश करता हूँ अपना। और तो एक दुआ है, खौफ व दहशत है और जंग है, आदमी पर ज़मी तंग है। खौफ व दहशत है और जंग है, आदमी पर ज़मी तंग है। ए खुदा और कोई सदी अब ना हो, ए खुदा इस सदी की तरह, और कोई सदी अब ना हो, ए खुदा इस सदी की तरह। करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में, कल भी जंग जारी थी,
اب بھی جنگ جاری ہے. یا میرا یہ شعر کہ تم اپنی طاقت و دولت پہ ناز مت کرنا, تم اپنی طاقت و دولت پہ ناز مت کرنا, کہ اب کی بار بھی یہ کربلا ہماری ہے. تو دیکھیے جنگ جتنا نقصان ہو, بچیوں کے ساتھ بھی 100-150 کے قریب بچیوں کو جس طرح سے اس جنگ میں مارا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کی سب سے بڑی شہادت وہی ہے. اس کے بعد رہبر کی ہے اور عوام کے معصوم لوگوں کی ہے. بے سبب و بے وجہ یہ جنگ شروع کی گئی ہے, اس کا کوئی حاصل نظر نہیں آتا. جی, ایران کے تعلق سے آپ ہماری تمام عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک میری بہت پرانی غزل ہے جو اس وقت اس جنگ کے اور ایران کے فیور میں پوری دنیا میں وائرل ہے. جی, ہر تیسرا آدمی کے فون پر وہ غزل موجود ہے اس وقت. تو اس کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے, حوصلے سے لڑی جاتی ہے. اور راحت اندوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ میرا بھی ایک شعر ہے کہ حوصلہ ہو تو اڑانوں میں مزہ آتا ہے, پر بکھر جائیں ہواؤں میں تو غم مت کرنا. یہ تو میرا شعر ہے کہ, اور راحت بھائی کا شعر ہے کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. تو کچھ بھی نہیں اس وقت جس طریقے کی جنگ ایران لڑ رہا ہے اس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے. میرے کچھ شعر ہیں, میں ترنم سے پیش کر دیتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. ایک خوبصورت سا پیغام ہے اس جنگ کے دوران. جی, طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, طاقتیں تمہاری ہیں, طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, عکس پر نائے تیرا آئینہ ہمارا ہے, عکس پر نائے تیرا آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے, آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے, آبرو سے مرنے کا. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا, عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے, تجربہ ہمارا ہے, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. اور یہ شعر ہے, غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی, غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی, پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے. اصل میں دیکھیے ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کو, سامنے والے کو ایک دم کمزور سمجھ لیتے ہیں, مگر اس جنگ میں ہم نے یہ دیکھا جو بہت ہی کمزور سمجھا گیا اس نے کچھ اور کام کر کے دکھا دیا. آج دنیا حیرت میں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, اور جو سپر پاور تھے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. جی, تو جہاں خدا کی مدد ہوتی ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے. یہاں پہ اگر
اردو کے تعلق سے میں آپ سے پوچھوں کہ اردو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زوال ہو رہی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اردو کا زوال کبھی نہیں ہو سکتا. جب تک دنیا قائم ہے، اردو والے قائم ہیں، کبھی زوال نہیں ہو سکتا. میرا ماننا تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک کہ ایک بھی آدمی اردو بولنے والا، اردو پڑھنے والا موجود رہے گا دنیا میں، اس وقت تک اردو زندہ رہے گی، قائم رہے گی. اور آپ یہ ہر زبان کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ کبھی وہ ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی اپ ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ کیونکہ نوجوان اس وقت رومن انگلش کی طرف جا رہے ہیں، انگریزی کی طرف جا رہے ہیں، ہندی اردو کی طرف دھیان نہیں دے رہے، مگر ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے اردو ساہتیہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے. اردو کی کتابیں اس وقت بہت زیادہ چھپ رہی ہیں اور لوگ خرید بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیے صبح سے شام تک سینکڑوں گروپ بنے ہوئے ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اردو نے کوئی کتابوں کے تھوڑی کم پڑھا جا رہا ہے، مگر سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ اردو پڑھی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے. آج یوٹیوب پہ جتنا بھی جائیے آپ غزل ڈالیے تو ہزاروں غزلیں، لاکھوں غزلیں آپ کو اس پہ ملیں گی. تو اردو کیسے ختم ہو رہی ہے؟ اردو آپ کو کتابوں میں ضرور، لوگوں کے پاس وقت نہیں تو کتاب نہیں پڑھ رہا ہے، مگر یہ کہ سوشل میڈیا پہ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہے گی. دنیا صرف اردو ہندوستان کی زبان نہیں ہے، تو پوری دنیا کی زبان ہے. یہاں پاکستان میں بھی بولی جا رہی ہے، عرب میں بھی بولی جا رہی ہے، سعودی عرب میں بھی بولتے ہیں لوگ، آپ کے یہاں بھی بولتے ہیں. کیا UAE میں چلے جائیے، عمان میں، قطر میں، ہر جگہ اردو ہے. امریکہ میں شکاگو کے ایئرپورٹ پر بولی اتری ہے تو آپ کو اردو بولتے ہوئے ملیں گے لوگ. ہر جگہ اردو ملے گی آپ کو. اردو جو ہماری زبان ہے اس کو اگر آج کل کے یوتھ سے جوڑنے کی اگر ہم بات کریں تو شعر و شاعری اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے اردو کو آج کل کی یوتھ سے جوڑنے میں؟ بنا شاعری کے انسان مکمل نہیں ہوتا، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے ادھیڑ عمر کا ہو یا بزرگ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، غیر اردو داں ہو، اس کو شعر و شاعری ہی انسان بناتی ہے. اور اردو کی خوبی یہ ہے کہ وہ تو آدمی کو انسان بناتی ہے. اردو ہی واحد زبان ہے جو میٹھی زبان، پیار کی زبان، محبت کی زبان کہلائی جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے سمجھا بھی ہے کہ اردو سے خوبصورت زبان کوئی ہے ہی نہیں. اردو پوری ایک مکمل تہذیب کا نام ہے. ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے، ہمیں لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو لوگ شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو شاعری بھی سکھاتی ہے. اگر وہ شعر نہیں کہہ سکتے تو دوسروں کے خوبصورت شعر یاد کر کے اپنی محفل میں پیش کرتے ہیں وہ. تو شاعری زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ کبھی ہمارے بیچ سے ختم نہیں ہو سکتا. جی. اور آج کی نوجوان پیڑھی کو آپ ایک نصیحت آپ کے اشعار کے ذریعے کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، نوجوان پیڑھی تو ہم بزرگوں کو آج کل نصیحت دے رہی ہے، ہم کیا انہیں نصیحت دیں گے کیونکہ وہ ہم سے بہت آگے سوچ رہے ہیں. پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ہم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ہم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، نسل نو کے متوالو اب تمہاری باری ہے. بس یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کے محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور بہت محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. یہ وقت تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا سا کٹھن ہے، مگر ہر کٹھنائی کے بعد، ہر چڑھائی کے بعد اتار آتا ہے. کہ میرے بہت ہی محترم دوست کرم فرما عابد بھائی محی الدین مخدوم برادرز، ہماری اگر دن بھر ہے تو دن بھر اسی طرح سے گفتگو ہوتی ہے کہ محبت کیا ہے. ہمارے DNA میں ہی محبت ہے. ہندوستان سے اگر محبت کا شبد ہٹا دیا جائے تو ہندوستان دنیا میں پہچانا نہیں جائے گا. گنگا ہمارے بھارت کی ماں مانی جاتی ہے، سب سے خوبصورت ندی، اور تمام لوگوں کے دل میں بھی ایک بہت ایموشنل ایک کانسیپٹ ہے گنگا کو لے کر، جس کو آپ نے بھی بہت اچھے سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیے. دیکھیے، ایک بار ہم لوگ بنارس میں تھے، میرے ساتھ راحت اندوری صاحب تھے اور بھی دوسرے شاعر تھے. اس مشاعرے کی صدارت بھارت رتن بسم اللہ خاں صاحب فرما رہے تھے.
صبح جب مشاعرہ ختم ہوا تو وہ ہم لوگوں کو گھاٹ پہ گنگا کے لے کے گئے اور اسی جگہ گئے جہاں وہ کھڑے رہتے تھے. تو انہوں نے جا کر ایک جملہ کہا کہ یار میں جب بھی آتا ہوں تو گنگا مجھے اسی طرح نظر آتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ برسوں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ گنگا کا صفائی ابھیان چل رہا ہے مگر مجھے صاف نظر نہیں آتی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہماری پہچان جو ہے تاج محل سے نہیں ہے, ہماری پہچان قطب مینار سے نہیں ہے, ہماری پہچان لال قلعے سے نہیں ہے. ہماری جو شناخت ہے وہ ہے گنگا سے. اور گنگا پہ جتنا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے. کسی دریا پہ, کسی تالاب پہ, کسی جھیل پر کسی ایک سمودائے کا حق نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہیں سب کے لیے قدرت نے وہ جھیل بنائی ہوتی ہے, وہ دریا بنایا ہوتا ہے, وہ سمندر بنایا ہوتا ہے. تو پھر میں نے ایک گیت کہا کہ بھئی یہ گیت تو کہا جائے. ملاحظہ فرمائے گا. تم بھی پیو تم بھی پیو ہم بھی پیے رب کی مہربانی, پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی, پیار کے کٹورے میں. تم نے بھی سنواری ہے ہم نے بھی سنواری ہے, یہ زمیں تمہاری ہے یہ زمیں ہماری ہے. ہولیوں کے رنگوں سی عید کی سوئیوں سی, مندروں کے پھولوں سی صبح کی اذانوں سی. اس زمیں پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی, پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی, پیار کے کٹورے میں. دھرم جو تمہارا ہے دھرم جو ہمارا ہے, دھرم سب کا پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے. دھرم پر جھگڑتے ہیں دھرم پر جو لڑتے ہیں, اپنی اس برائی سے اپنی اس لڑائی سے, شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی, پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی, پیار کے کٹورے میں. دیکھیے جب تک ہم لوگ ہندوستان میں ہیں تو ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی کے نام سے جانے جاتے ہیں, ہمارے مذہب کے ہماری شناخت ہوئے. مگر ہندوستان کے اس پار ایک قدم رکھ دیں سرحد کے اس پار تو ہماری پہچان صرف ہندوستانی کے روپ میں ہوتی ہے. یہ بندے کے کاشمیر والے ہوں, دلی کے جیالے ہوں, یو پی کے ہوں مت والے یا بہار کے پالے, گیت گاتے گجراتی بن کے سب رہیں ساتھی, کوئی دھرم والے ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں. ذات ہم سبھی کی ہے ہندوستانی, پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی, پیار کے کٹورے میں. گیت کا آخری بند ہے. آفتاب کس کا ہے ماہتاب کس کا ہے, ماہتاب سب کا ہے آفتاب سب کا ہے. یہ ہوائیں کس کی ہیں یہ گھٹائیں کس کی ہیں, یہ گھٹائیں سب کی ہیں یہ ہوائیں سب کی ہیں. کس طرح سے بانٹیں گے رب کی مہربانی, پیار کے کٹورے میں
गंगा का पानी प्यार के कटोरे में, गंगा का पानी प्यार के कटोरे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। अब चलते चलते एक आखिरी पैगाम जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कुदरत ने इस मुल्क को बहुत खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के पास नहीं हैं। ये वो मुल्क है जहाँ से मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया गया। जी। ये मुल्क है जहाँ से एकता का पैगाम पूरी दुनिया को दिया गया। आप मोहब्बत कीजिए और दूसरों को भी जीने दीजिए, खुद भी जिए, खुशियों के साथ जिए। मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, 1000 साल जिए फिर भी ज़िंदगी कम है। मैं तो यही चाहूँगा कि जब भी मुझे तौफीक हो तो मेरे वतन में ही मुझे जगह मिले बाद मरने के, क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ। मैं तो आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, कल अमेरिका, फिर इंग्लैंड, कहीं अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। और आपका शहर हैदराबाद पूरी हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तहज़ीबी अलामत है। यहाँ के रहनुमा, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमें यहाँ आने के बाद एक नया वलवला, एक नई रोशनी नज़र आती है और जीने का सलीक़ा सीखने को मिलता है और जी चाहता है कि हैदराबाद में ही बस जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपकी जो इतनी प्यारी मीठी बोली है, आज शायद मैं भी यहाँ से कुछ सीख कर जा रही हूँ बहुत आपसे। शुक्रिया। एंड ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपको तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी यूथ है, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उनको भी आपकी आवाज़ सुन के एक तरह का बिल्कुल, सुकून मिला होगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत हमारे साथ शुक्रिया। जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड, जहाँ हमने आज मुलाकात की मारूफ और मशहूर शायर मंज़र भोपाली साहब से। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आवाज़ वो आवाज़ है जो हम तक नाइंसाफ़ी होने वालों की आवाज़ और चीखें हम तक पहुँचाती है। ये वो आवाज़ है जो हमें भाईचारगी सिखाती है। इस आवाज़ को कभी भूलिएगा नहीं। मैं यही दुआ करती हूँ कि मंज़र भोपाली साहब और लंबी उम्र जिए और हम तक मोहब्बत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम इसी तरह पहुँचाते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ख़ास नामी लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसर टीवी के साथ।